اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ اسلامک نیٹ ورک میں آج کتاب الاذکار میں ایک عظیم جو ہے ذکر اور خزانہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا، تو اس کے بارے میں قرآن و سنت کے حوالے سے کیا باتیں ملتی ہیں، تو آئیے پڑھتے ہیں۔ وَلَوْ لَا إِذْ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہے، طاقت کا سرچشمہ صرف اللہ ہے۔ ایک اللہ والے امام کا کہنا ہے کہ ما وجدت کلمات تہون السحاب وتدفع القلاق مثل لا حول ولا قوت الا باللہ تجمع بین تسلیم ورضاء بہذا تہتد النفس وتستقر۔ میں نے مشکلات کو آسان کرنے والا اور بے چینی کو ختم کرنے والا لا حول ولا قوت الا باللہ جیسا کوئی کلمہ نہیں پایا۔ یہ کلمہ تسلیم و رضا کے عقیدہ کو جمع کرتا ہے اور اسی کلمہ سے مزاج میں سکون اور ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے ہمیں دونوں جہانوں کی خیر نصیب ہو جائے۔ اس سوال کے جواب میں قرآن و سنت کی روشنی میں کئی ایک اذکار بتلائے جا سکتے ہیں، لیکن بلا شبہ اور بلا مبالغہ ہمارے دین میں حالات کی بہتری اور آخرت میں درجات کی بلندی کے لیے سب سے آسان اور مختصر وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے باطل فرقوں کا مقابلہ کیا ہے، میرے پاس ان کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار لا حول ولا قوت الا باللہ تھا۔ میں اس کو کثرت سے پڑھتا اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میرے لیے فتح اور کامیابی کے سب دروازے کھول دیتے تھے۔ بلکہ وہ ایک جگہ فرماتے ہیں بڑے بڑے بوجھ اتر جاتے ہیں اور اس کلمے کے ذریعے مسلمان بہت بلندیاں حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے والا اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، اور جو شخص اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ دیکھنے اور پڑھنے میں ایک مختصر جملہ ہے، لیکن یہ قوت، طاقت، توفیق اور اللہ کی رحمت و جنت کا عظیم خزانہ ہے۔ اس کو اپنی زبان کا ورد بنا لیں۔ باقی رہنے والی نیکی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استکثروا من الباقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں بہت زیادہ کرو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نیکیاں کون کون سی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 4 نیکیاں بیان کیں اور فرمایا یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، اور آخر پر ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی باقی رہنے والی نیکیوں میں شامل ہے۔ گناہوں کی بخشش کا خزانہ۔ گناہوں کی بخشش کا خزانہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما علی الارض احد یقول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الا کفرت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر۔ جو شخص بھی زمین پر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے، اللہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ۔ ایک دفعہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی وصیت فرما دیں۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے پیارے دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو 7 وصیتیں فرمائیں، اور ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی فرمائی کہ اے ابو ذر، اکثر من القول لا حول ولا قوت الا باللہ فانہن من کنز تحت العرش، لا حول ولا قوت الا باللہ بہت زیادہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ عرش کے نیچے پڑھا جانے والا سب سے بڑا کلمہ ہے، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ حضرت قیس بن سعد بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد گرامی نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آپ کے پاس بھیجا۔ قیس کہتے ہیں
فمر به نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد صلیت فضربنی برجلہ وقال الا ادلک علی باب من ابواب جنت قلت بلا قال لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ میرے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور میں نماز پڑھ کر فارغ ہو چکا تھا تو آپ نے مجھے اپنی ایڑی لگائی اور کہا کیا میں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جنت کے پودوں میں سے ایک پودا۔ ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے کہا محمد مر امتک ان یکسروا من غراس الجنت قال ما غراس الجنت قال لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حکم دو کہ وہ جنت میں بہت زیادہ پودے لگایا کریں۔ آپ نے کہا جنت کے پودے کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے اور ہمارا معمول یہ تھا کہ جب ہم چڑھائی کی طرف چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے تھے اور ذکر کرتے ہوئے صحابہ کی آوازیں بہت زیادہ بلند ہو رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی اونچی آواز سے ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم بہرے یا غیب پروردگار کو نہیں پکار رہے بلکہ تمہارا رب بہت زیادہ سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میں آہستہ آواز میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عبداللہ بن قیس قل لا حول ولا قوۃ الا باللہ فإنها کنز من کنوز الجنت۔ اے عبداللہ بن قیس لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور اسی طرح عامر بن سعد بیان کرتے ہیں کہ میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو انہوں نے مجھے کہا کیا میں تجھے ایسے وظیفے کا حکم نہ دوں جسے وظیفے کو پڑھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا؟ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ان اکثر من القول لا حول ولا قوۃ الا باللہ فإنہ کنز من کنوز الجنت، میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ بہت زیادہ پڑھا کروں کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے کو محبت بھرا جواب دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام الذاکرین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذ قال العبد لا حول ولا قوۃ الا باللہ قال اسلم عبدی واستسلم۔ جب بندہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ فرمانبردار ہو گیا اور اس نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا۔ جہنم کی آزادی کی ضمانت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس کا آخری ٹکڑا کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِي وَكَانَ يَقُولُ مَنْ قَالَهَا فِي مَرْضِهِ ثُمَّ مَاتَ لَمْ تَطْعَمْهُ النَّارُ۔ اور جب مسلمان لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقعی میرے سوا کوئی الہ نہیں اور میرے بغیر کوئی حرکت و قوت نہیں۔ اور وہ کہتے تھے جس نے اپنی بیماری کے ایام میں یہ بولا پھر وہ وفات پا گیا، آگ اس کو نہیں کھائے گی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔